بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔ یعنی آپ کہیں بھی کچھ بھی کریں، کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ گناہ صغائر کریں، گناہ کبائر کریں، میرے رب کو سب کچھ معلوم ہے۔ آپ میری ایک ایک بات سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے اور خبر رکھتا ہے۔ آپ دھیان میری طرف رکھیے، تھوڑی سی توجہ دیجیے آپ، اور اس جملے کو نوٹ کیجیے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حقیقت بتا رہا ہوں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگ تین باتیں محض زبانی کرتے ہیں۔ لوگ تین باتیں، ایک دو تین باتیں محض زبانی کرتے ہیں، یعنی صرف زبان سے کہتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ زبان سے کہنا اور ہے، عمل کرنا اور ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لوگ صرف زبان سے کہتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور سبھی کہتے ہیں یہ بات۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ آپ یہ سوال پہ ذرا غور و فکر کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا رب ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، لیکن ہم کام غلاموں جیسے نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے یہاں نوکری کیجئے، غلامی کیجئے، اگر آپ اس کی فرما برداری نہیں کریں گے تو وہ آپ کو اپنے یہاں سے برخاست کر دے گا۔ لیکن ہمارا وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، اللہ اکبر، لیکن ہم اس کی غلامی نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں لوگ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں لیکن وہ غلامی نہیں کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ غلامی نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ جو ہماری مرضی میں آیا، جو آپ کی مرضی میں آیا، وہ آپ اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ آپ کے جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ غور تو کیجئے، غور و فکر تو کیجئے آپ کہ کس طریقے سے آپ اپنی زندگی کا حصہ ایسے کر کے گزار رہے ہیں۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے، آپ غور و فکر کیجئے ان باتوں کو۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، یعنی دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کا یقین ہے نہیں کہ اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے؟ آپ کا بھی یقین ہے، آپ کا بھی یقین ہے، آپ کا بھی یقین ہے۔ ہم عبادت الہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، یہ ٹاپک دوسرا ہے، یہ مضمون دوسرا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا ایاک نعبد کے بارے میں۔ لیکن اب دیکھیے کہ اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے۔
دل کے اندر لالچ بھرا ہوا ہے، دل کے اندر اتنا لالچ بھر گیا ہے کہ دنیا کا لالچ ان کے دل سے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن متاع دنیا اور دنیا کو جمع کیے بغیر ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ ان کے اقرار کے خلاف، سراسر خلاف ہے، غلط ہے۔ تیسرا یہ کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مر جانا ہے۔ آپ سے معلوم کیا جائے تو آپ بھی کہیں گے ہاں مرنا ہے، آپ سے معلوم کیا جائے کہ بھائی آپ کہ ہاں مجھے بھی مرنا ہے، چچا میاں آپ کو کہ ہاں مجھے بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کا یہ فیصلہ ہے کہ مرنا ہے، اور جو آیا ہے دنیا میں وہ جانے کے لیے آیا ہے، ایک دن سب کو موت آنی ہے۔ یہ غور کیجئے، فکر کیجئے، دھیان دیجئے، دنیا سے جانا ہی ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مر جانا ہے، مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ بات صحیح ہے، یہ میرا قول، میرا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کے مقدس ولی حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ قول ہیں، آپ فرما رہے ہیں اللہ اکبر۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اے مخاطب ذرا سوچ تو صحیح، اللہ کے سامنے تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا؟ آپ فرماتے ہیں جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال کرے گا، ان سوالات کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے تاکہ تجھے خدا کی بارگاہ میں شرمندگی اٹھانا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے اور خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں، ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں، پریشانی ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔ ہمیں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہی رہنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں اپنا منہ دکھانا ہے، لیکن جب دکھانا ہی ہے تو شرمندہ نہ ہو بلکہ ہم اپنی نیکیوں کو کما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔